نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے کے اعمال اور اس مہینے کا جو تقاضا ہے اور یہ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض فرمائے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اس مہینے کے صبح اور شام کو، دن اور رات کو، ہر گھڑی کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اس مہینے کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں آ جائے کہ یہ مہینہ کتنا بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، امام الامام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان سے ہی اس مبارک مہینے کے لیے دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے فضائل کو بیان فرماتے ہیں، تاکہ یہ مہینہ قیمتی بن جائے، اور جو اللہ اس مہینے میں روزوں سے چاہتے ہیں، اعمال سے چاہتے ہیں، وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ذہن یہ تھا کہ جیسے آج ہم کسی کی عمر معلوم کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر 15 سال ہے، جی 20 سال ہے، جی 25 سال ہے، جی 55 سال ہے، جی 70 سال ہے، جی 80 سال ہے۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی کیا ہی خوش نصیب وہ انسان تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ جی الحمدللہ میری زندگی میں 25 مرتبہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ میری عمر 25 سال ہے، کہتے تھے کہ میری زندگی میں 25 مرتبہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور جتنی بڑی عمر کا کوئی ہوتا تو اس کے لیے فرماتے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے
جس کی زندگی میں 80 مرتبہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ اس کی عمر 80 سال ہے، وہ اپنی زندگی کی نسبت، اپنی بڑی عمر کی نسبت رمضان کے مہینے کی طرف کر کے سعادت سمجھتے تھے، خوش نصیبی یہ تصور کی جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے۔ آج تک یہ 16-17 دن رمضان کے گزر چکے ہیں، ہم آج اس پر بیٹھیں، ہم فکر کریں، ہم غور کریں، ہم تصور کریں، ہم سوچیں تنہائی میں تھوڑی سی گھڑی بیٹھ کر کہ یہ ہمارے 16-17 دن رمضان کے کیسے گزر گئے۔ کل تک تو ہم یوں کہہ رہے تھے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، اتنے دن باقی ہیں، اور آتے آتے آ بھی گیا، 16-17 دن گزر بھی گئے۔ میں نے ان 16-17 دنوں میں کیا کیا؟ میں نے کتنا اپنے اندر جو رمضان کا مہینہ حصول تقویٰ کے لیے اللہ نے دیا، کہ میں نے تقویٰ کتنی حاصل کی، میں نے اپنا تزکیہ کیا، میں نے اپنی تربیت کی، رمضان کے روزوں کی وجہ سے میرے اندر سے رذائل اور گندی عادتیں ختم ہوئی۔ کیا میں نے آج تک 16-17 روزے گزر گئے جھوٹ کو کنٹرول کیا، غیبت کو میں نے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کی، ناجائز کاموں اور حرکتوں سے میں نے اپنے آپ کو روکنے کی مشق کی؟ یہ رمضان کا مہینہ بظاہر تو یہ ہے کہ صبح سے بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کھانے سے بھی روکتا ہے، پینے سے بھی روکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو کھانے اور پینے سے رکنا ہے، حقیقی تو یہ ہے کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے جو اللہ نے منع فرمایا، ہر اس فعل سے، ہر اس گناہ سے بچنا ہے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ یہ تو تربیت کا مہینہ ہے، یہ تو اس کے لیے مشق کرنی ہے کہ غیر رمضان کے اندر حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے، سارا سب کچھ حلال ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن رمضان کے اندر حلال کھانا پینا، غذائیں، روٹی، پھل فروٹ، شربت، دودھ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سامنے پڑی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر مغرب تک ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کھانے کی نیت سے، جب تک اذان نہ ہو مغرب کی، جب تک افطار کا ٹائم نہ ہو۔ یہ تربیت ہے کہ اے بندے کچھ دنوں کے لیے اس کی مشق کر کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھ، تاکہ پورا سال اور زندگی تجھے گناہوں سے بچنا آ جائے، اللہ کی روکی ہوئی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تمہیں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ دیا تاکہ ہم تربیت کریں اپنی، ہم تزکیہ کریں اپنا، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو فرض کے برابر، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کو اللہ نے اس انسانیت کے لیے، امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، آج ہم یہ عہد کریں، آج ہم یہ عزم کریں کہ جتنے دن ہمارے گزر گئے، ہم نے ان دنوں کے اندر جو کرنا تھا نہ کر پائے، آج سے ہم ایک ایک پل قیمتی بنائیں گے،
ایک ایک آنے والا لمحہ رمضان کا ہمارا قیمتی بنے گا، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنے، مغفرت کا مہینہ بنے، یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، تاکہ یہ مہینہ اللہ کی رضامندی، خوشنودی کے حصول کا مہینہ اور ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ مبارک مہینہ ذریعہ بنے۔ یہ اللہ نے وقت دیا ہے میرے بھائیوں، یہ آج وقت ہے، یہ کل نہیں رہے گا۔ کیا پتہ کہ پھر یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اگلے دن پتہ نہیں کتنے ہمیں نصیب ہوں گے۔ آج ہم حیات ہیں، کل کے دن کی کوئی ہمیں، آنے والے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی اس گھڑی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آنے والی گھڑی ہمارے لیے کیا بنتی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تسبیح و تلاوت کے اندر، اور جتنا ہو سکے جو گناہ کے کام ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، دوسروں کے حقوق کو تلف کرنا ہے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف، ان تمام چیزوں سے خود کو بچانا ہے، خود کو روکنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔